تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ آج 22 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے بعد اپنا پہلا باقاعدہ جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی اعلانات ہو چکے تھے، ملتوی ہو چکے تھے، لیکن کل تو رات گئے تک پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ یہ جلسہ ملتوی ہو ناممکن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اب تک اسلام آباد میں 1 یا 2 نہیں بلکہ 5 جلسے اعلانات کے باوجود کینسل ہو چکے ہیں۔ آج ابھی اگست ہے، 30 مارچ جلسے کا اعلان کیا، این او سی نہیں ملا، جلسہ کینسل کر دیا گیا۔ 6 اپریل جلسے کا اعلان کیا، این او سی نہیں ملا، جلسہ کینسل کر دیا گیا۔ 8 جون کو اسلام آباد میں روات کے مقام پر جلسے کا این او سی ملا، لیکن جگہ موزوں نہ ہونے پر خود پی ٹی آئی قیادت نے کینسل کر دیا۔ 6 جولائی کو جلسے کا این او سی ملا، لیکن پھر انتظامیہ کی جانب سے کینسل کر دیا گیا۔ 22 اگست کو جلسے کا این او سی ملا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ایک بار پھر کینسل کر دیا گیا۔ کل رات گئے تک پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی رہی کہ یہ اب بہت ہو گیا ہے، اب یہ جلسہ کینسل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ حیرت انگیز طور پر الصبح، میرے جیسے بندے کے تو الصبح ہی ہے، 9:27 پر بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین پی ٹی آئی اور اعظم سواتی صاحب میڈیا کے سامنے جلوہ گر ہوئے، اور صبح 9:27 پر جب وہ میڈیا کے سامنے آ گئے تھے، اس سے پہلے عمران خان صاحب سے مل چکے تھے، جو کہ ظاہر ملاقات کا کوئی نارمل ٹائم نہیں ہے، اور خان صاحب سے تو نارمل ملاقات کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ایب نارمل ملاقات ایب نارمل ٹائم پہ ہو گئی، اور 9:27 پہ آ کے اعظم سواتی صاحب نے بتا دیا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جلسہ کینسل۔ سواتی صاحب نے ان الفاظ کا سہارا لیا۔ خان صاحب کے حکم کے مطابق انتشار سے بچنے کے لیے آج کا ترنول کا جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے آزادی کے چاہنے والے میرے اس حکم کو میری کمزوری نہیں سمجھیں گے۔ 8 سپٹمبر کو اسلام آباد میں پوری قوت کے ساتھ یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ 27 تاریخ کو لاہور کے اندر اسی مہینے کی جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جلسے شروع کریں۔ یہ اعلان سواتی صاحب 9:27 پر کر رہے تھے، اس سے پہلے وہ خان صاحب سے مل لیے، اور اسی پریس کانفرنس میں میڈیا انٹریکشن میں انہوں نے بھی کہا کہ رات گئے کل خان صاحب کو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا بھی اجتماع ہونا ہے، جس حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان میں آج سماعت بھی ہوئی ہے، جو حساس معاملہ زیر سماعت تھا، تو یہ نہ ہو کہ انتشار ہو جائے، تو خان صاحب کو بتایا گیا کہ بھائی انتشار نہ ہو جائے، اور خان صاحب نے اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ بس یہ آخری مرتبہ ہم نے حکومت کی بات مانی ہے، اب کے جلسہ کینسل نہیں ہوگا۔ ہمایوں محمد صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری طرف سے حکومت کو یہ فائنل وارننگ دے دو، میں یہ آخری بار ان کی بات مان رہا ہوں اور میں نے یہ کینسل کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی جلسہ کینسل نہیں کرے گی۔ بہت واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رینکس اینڈ فائل میں بھی اور کارکنان میں سوشل میڈیا میں اس حوالے سے ملی جلی رائے پائی گئی، بلکہ بہت سارے لوگ اس پہ بہت واضح طور پر حیران، کچھ پریشان، کئی ناراض نظر آئے، اور ان ناراض ہونے والوں میں کوئی اور نہیں بلکہ خود عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ بھی شامل تھیں، جنہوں نے ان واضح الفاظ میں اس سارے عمل پہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ گویا اعظم سواتی صاحب گئے کیوں تھے۔ یہ سوال بھی انہوں نے اٹھایا اور یہ جواب بھی انہوں نے دیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سواتی صاحب کیوں گئے تھے اور یہ ہوا کیا ہے سارا کچھ۔ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا، عمران کا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے، انہوں نے اس وقت 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے، اور جب یہ اس عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے ملی؟ جیسے میں نے کہا خاص تو عام رینکس اینڈ فائل اور ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح ایک اضطراب پھیل گیا۔ یہ علیمہ خان صاحبہ کی آپ نے رائے سنی، اور عوام میں سے ایک شخص کی آپ رائے جس میں واضح طور پر وہ ناراض ہیں اپنی قیادت سے، خان صاحب سے نہیں لیکن اپنی قیادت سے، وہ یہ کہتی ہے عوام جب کرنا نہیں تھا جلسہ تو پھر لوگوں کو کیوں بلایا؟ یہاں پہ مختلف شہروں سے جلسہ ہونا چاہیے تھا،
میں آپ کو کہتا ہوں خدارا ان کارکنوں کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں، ان کارکنوں کو اتنا ذلیل نہ کریں. جلسہ نہیں کرنا تھا، اعلان نہ کرتے. دیکھیں وہ ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ہم سب کے لیے وہ لڑ رہا ہے 1 سال سے. کل ہم نے کم و بیش اسی وقت شعیب شاہین صاحب سے، جو کہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اپنے پروگرام میں 2 ٹوک یہی سوال پوچھا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ رات گئے اعلان سامنے آ جائے کہ جلسہ کینسل ہو گیا ہے، اور انہوں نے کیا جواب دیا ہے دیکھیے آپ. اب رات گئے یا کل الگ صبح یہ تو نہیں ہونے لگا کہ پی ٹی آئی کینسل کر دے گی جلسہ پہلے کی طرح، یہ طے ہے؟ یہ تو طے ہے. ہم انشاءاللہ اسلام آباد کی حدود میں جلسہ کریں گے، جس جگہ کو ہم نے متعین کیا ہوا ہے وہیں ہوگا. اور اگر کریں گے، اگر کنٹینر کھڑے ہوئے تو کیا کریں گے آپ؟ جو کنٹینر کھڑے ہوں گے تو ہم ان کو ہٹائیں گے، جو بھی طریقہ کار ہوگا. ہمارے پاس جو ایونیوز اویلیبل ہوں گے ہم اپنا پورا شو کریں گے. شعیب شاہین صاحب کو اس بات کا اتنا یقین تھا کہ آج جب ایک طرف سواتی صاحب یہ اعلان کر رہے تھے میڈیا کے سامنے کہ جلسہ کینسل ہو گیا ہے، اسی وقت شعیب شاہین صاحب ایک ٹیلی ویژن شو کا حصہ تھے، اور جب ان کو ٹی وی شو میں بتایا گیا کہ وہاں پر یہ اعلان ہو گیا ہے تو شعیب شاہین صاحب کو اس بات کا یقین نہیں آیا، انہوں نے اس کو فیک نیوز قرار دے دیا. کیونکہ ابھی اس وقت بریکنگ نیوز چل رہی ہے ایک نجی ٹی وی چینل پہ، جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی کی جانب سے اور بریسٹر گور کی جانب سے جو جلسہ ہے اس کو 8 ستمبر کو لے کے چلے گئے، اس کو آگے بڑھا دیا گیا. نہیں جی، یہ فیک نیوز ہے، یہ ساری فیک نیوز ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ اس طرح کی کل سے یہ خبریں پھیلا رہے ہیں. ہر حال میں جلسہ ہوگا. خود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما ہمارے پروگرام میں آ کے واضح الفاظ میں بتا چکے ہیں کہ ہمیں اپنے کارکنان کی طرف سے بہت ریزنٹمنٹ کا سامنا ہے، بہت تنقید کا سامنا ہے. ہمارا کارکن ہم سے بہت ناراض ہے، وہ ہمیں گالیاں نکالتا ہے، وہ کہتا ہے باہر نکلو، کیا اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہو. آپ دیکھیے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب نے مئی کے مہینے میں پروگرام 11 تار میں کیا کہا اس بارے میں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے کتنی گالیاں پڑتی ہیں. آپ دیکھیے. آپ کو؟ جی. آپ کے اپنے لوگ ادھر جی. کیا آپ لوگ کچھ کر نہیں رہے یار؟ کہ کچھ کر نہیں رہے اور کمپرومائز کیا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں باہر نکلو. دفتروں میں کیا دفتروں میں کیوں بیٹھے ہو؟ ایئر کنڈیشن لگا کے بیٹھے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ وقت ان کا صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ سر کمپرومائز نہیں کرنا. تو ایسا کوئی ویژول کہ جس میں خان صاحب اور نواز شریف صاحب ساتھ بیٹھے ہیں یا کہیں کہ چلو ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا آگے بڑھتے ہیں، آپ کے لوگ ہی آپ کو ماریں گے؟ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تکا بوٹی کر دیں گے ہماری. اچھا. اور پھر اس کے بعد ایک جلسہ ہوا، جلسے کا اعلان ہوا، ترنول میں ہی ہوا تھا، جس کو پھر کینسل کر دیا تھا پی ٹی آئی نے. آج کے جلسے سے پہلے بھی جلسہ ہوا تھا، ترنول میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور کینسل ہو گیا تھا. تو انہی رؤف حسن صاحب نے ہمیں بتایا کہ ترنول جلسے کے بعد کے کینسل ہونے کے بعد تو پارٹی کا موڈ ہی بدل گیا ہے. دیکھیے پھر انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے پروگرام میں. یہ 10 جولائی کی بات ہے. بدامی صاحب، میں یہ پہلی دفعہ ٹیلی ویژن کے اوپر کہنے لگا ہوں کہ جو موڈ ہے پارٹی کے اندر وہ بہت بدل گیا ہے، اور خاص کر ترنول کے جلسے کے بعد پارٹی کے اندر موڈ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. کیا اتنا زیادہ ہے پریشر آپ لوگوں پر؟ اب بات آ رہی ہے کہ بھائی نکلو، کیوں نہیں نکل رہے؟ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ رینک اینڈ فائل سے ہمارے اوپر جو پریشر ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہوا ہے کہ ہمیں ایکیوز کیا جا رہا ہے. آپ نے ہمارے پروگرام میں کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ پارٹی کے اندر اتنا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے کہ اگر ہم کسی دوسری طرف گئے تو ہمارے لوگ ہماری تکا بوٹی کر دیں گے. میرے بھائی بالکل صحیح کہا تھا. کیا آپ این او سی وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر جلسے کریں گے پھر؟ جی بات اسی طرح بڑھ رہی ہے. جی بالکل. اب یہ ہے سارے کا سارا معاملہ. اب یہ بات کس طرف بڑھ رہی ہے؟ آج کا جلسہ کیوں کینسل ہوا؟ علیمہ خان صاحبہ کیوں اس پہ نالا ہیں؟ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے؟